بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 77 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح خرید و فروخت کے احکام ہے۔ خرید و فروخت معاملات میں شمار ہوتا ہے، اور جب بھی انسان کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے معاملہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور کس طرح سے معاملے کو انجام دینا چاہیے۔ اسی حوالے سے معاملات کے مسائل ہیں جن کو ہم خرید و فروخت کے احکام سے ہیڈنگ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے مسئلہ نمبر 2012، وہ خاص معاملات جنہیں مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ کہہ رہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جنہیں حرام قرار دیا جاتا ہے، اور بعض معاملات ایسے ہیں جنہیں مکروہ شمار کیا جاتا ہے۔ آج جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ خاص مقامات کے جنہیں مکروہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسے معاملات، ایسے خاص معاملات جن کو شریعت نے مکروہ کہا ہے۔ البتہ اسے کیا جا سکتا ہے لیکن حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، نہیں نہ کرنا بہتر ہے۔ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا وہ مقام جو کہ مکروہ ہے، جہاں پہ جس کی خرید و فروخت اور جس کا معاملہ کرنا مکروہ ہے، جائیداد کا بیچنا بجز اس کے کہ اس رقم سے دوسری جائیداد خریدی جائے۔ کہنے کہ اپنی کسی کی انسان کی جائیداد ہو، کسی انسان کی ملکیت ہو، اس کو بیچنا مکروہ ہے۔ ہاں، ایک صورت میں مکروہ نہیں ہے کہ اگر اس کو بیچ کر اس کی اسی قیمت سے، اسی رقم سے دوسری اگر جائیداد خرید لے۔ اچھا، اس کا سبب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا، اور ہم نے اپنی بہت سارے مشاہدات میں یہ دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زمینیں، اپنی جائیداد بیچتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں فوری دوسری جائیداد نہیں خریدتا، تو وہ پیسہ ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنی جائیداد کو بیچنا مکروہ ہے۔ دوسرا مقام، دوسری چیز کہ جس کا معاملہ مکروہ ہے، گوشت فروشی کا پیشہ اختیار کرنا۔ گوشت فروشی کا پیشہ اختیار کرنا۔ اب اس میں بھی اسباب جو ہیں وہ کچھ ایسے ہی روایات میں بیان ہوئے ہیں کہ
انسان سخت دل بن جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے اس پیشے کو، حالانکہ گوشت بیچنے میں کوئی مسئلہ نہیں، البتہ مکروہ اس کو اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، یہ گوشت وغیرہ اور کاٹنا، خون، یہ ساری چیزیں روزمرہ دیکھنے سے۔ تیسری چیز کفن فروشی کا پیشہ اختیار کرنا، یہ بھی ہے۔ البتہ یہاں ہمیں اسباب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم احکام پڑھ رہے ہیں اور احکام ہمیں بلا دلیل مجتہدین کے ماننے چاہیے، ان سے دلیل لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایات و احادیث سے جو ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بھی تھوڑا آگاہ کرتے ہیں کہ کفن فروشی کا پیشہ اختیار کرنا، اس میں روایات و احادیث میں جو اس کے مکروہ ہونے کے اسباب بیان ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک تو موت وغیرہ کا خوف کفن فروشی کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی مرے اور اس کے تاکہ میرے کفن کا کاروبار اچھا ہو۔ البتہ یہ اسباب بھی جو ہے وہ حتمی نہیں ہیں، بس اسے ہم آپ کو صرف آگاہ کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ پست لوگوں سے معاملہ کرنا، پست لوگ جو ہوتے ہیں ان سے معاملہ کرنے کی وجہ سے کافی مسائل اور جھگڑے اور بعد میں اسے بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں سے معاملہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا مکروہ ہے۔ پانچواں، صبح کی اذان سے سورج نکلنے کے وقت تک معاملہ کرنا۔ معاملات اور خرید و فروخت اور اس کے علاوہ یہ کاروبار وغیرہ جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد کرنے چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ صبح کی اذان سے سورج نکلنے کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے یہ نماز فجر اور خدا کی عبادت کا بہت ہی بہترین ٹائم ہے، اس وجہ سے اس ٹائم پر معاملہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ گیہوں، جو اور ان جیسی دوسری اجناس کی خرید و فروخت کا اپنا خرید و فروخت کو اپنا پیشہ قرار دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اجناس کو خرید و فروخت کا پیشہ قرار دینا یعنی خود اس پیشے سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو جائے، اس طرح سے مکروہ ہے۔ اگر کوئی جنس خرید رہا ہو تو اس کے سودے میں دخل اندازی کر کے خریدار بننے کا اظہار کرنا۔ مثلا دو شخص معاملہ کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں مثلا یہ بیچنا چاہتا ہوں، دوسرا خریدنا چاہتا ہے، اب ان کے درمیان ریٹ وغیرہ کے حساب سے باتیں چل رہی ہیں کہ دو درمیان میں کوئی داخل ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے دے دو، میں اس سے مثلا زیادہ قیمت آپ کو دیتا ہوں، یا اس طرح سے درمیان میں دخل اندازی سودے کے درمیان میں دخل اندازی کر کے خود خریدار بننے کا اظہار کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2016۔ بہت سے معاملات حرام ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کافی معاملات کاروبار حرام ہیں اور انہیں انجام نہیں دینا چاہیے، ان کو اختیار
نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا نشہ آور مشروبات، غیر شکاری کتے اور سور کی خرید و فروخت حرام ہے۔ سور، ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ نشہ آور چیز کوئی سی بھی ہو، کوئی سی بھی نشہ آور چیز ہو، اور کتا اگر شکاری ہو تو کیونکہ اس وجہ سے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان پیسے کما سکتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ حفاظت وغیرہ کر سکتا ہے۔ اگر شکاری کتا ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، البتہ عام کتا جو ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اسی طرح سور کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر نجس مردار کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ مردار ہے، نجس ہے، مر گیا حیوان، اس کا جو مردہ ہے اس کو خریدنا یا اسے فروخت کرنا، یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نجاسات کی خرید و فروخت اس صورت میں جائز ہے جبکہ عین نجس سے حلال فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو۔ مثلا گوبر اور پاخانے سے کھاد بنائیں۔ کہہ رہے کہ دوسری جو نجاسات ہیں، اچھا تو کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسری نجاسات کی خرید و فروخت اس صورت میں جائز ہے جبکہ عین نجس سے حلال فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو۔ دوسری مثلا نجاسات ہیں، ان کو خرید و فروخت ویسے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی حلال فائدہ حاصل کیا جانا مقصد ہو تو اس صورت میں اس کو خرید و فروخت کرنا اس کی جائز ہے۔ جیسے کہ مثلا گوبر ہے یا پاخانہ، اس سے اگر فصلوں کے لیے کھاد بنائی جائے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جائز ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ ان کی خرید و فروخت سے بھی پرہیز کیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، البتہ ناجائز نہیں ہے جب کوئی حلال فائدہ مقصود ہو۔ اب کھیتی باڑی کے لیے کھاد بنانا یہ ایک حلال کام ہے اور حلال فائدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کھیت وغیرہ اچھے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو خرید کرنا اور فروخت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو کہ دوسرا سودا یا دوسری خرید و فروخت جو حرام ہے، غصبی مال کی خرید و فروخت اگر اس میں تصرف لازم آئے، جیسے کوئی چیز لینا اور دینا۔ کسی سے چیز غصب کی ہوئی ہے، کسی نے کسی کی چیز غصب کی ہوئی ہے، اب اس چیز کو خرید و فروخت، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس میں تصرف لازم آئے گا۔ اب تصرف لازم آتا ہے تو اس صورت میں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ اسے خریدا جائے اور اسے فروخت کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس کو کوئی خرید رہا ہے تو استعمال کرنے کے لیے خریدے گا، تو اس میں تصرف لازم آئے گا، تو
صورت میں حرام ہے۔ تیسرا، ان پیسوں سے لین دین کرنا جن کا اعتبار ختم ہو چکا ہو یا نقلی ہو، اس شرط کے ساتھ کہ دوسرا فریق متوجہ نہ ہو، لیکن اگر متوجہ ہو تو معاملہ جائز ہے۔ اچھا، کہیں گے ایسے پیسے یا پیسے سے لین دین کرنا جس کا اعتبار ختم ہو چکا ہے، مثلا آج کل کے ہم زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت نے کہا کہ بھئی 5 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، 10 روپے کا نوٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب جب اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی، اب ہم جا کے اس کے ذریعے سے معاملہ کریں، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے اسی شکل کا ایک نوٹ بنایا یا کسی سے بنایا یا کسی سے بنوایا، سیم ہے البتہ نقلی ہے، اصلی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی ان صورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ معاملہ حرام ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ معاملہ اگر فریق ثانی یعنی جس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے، اگر وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ یہ پیسے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، وہ جانتا ہے، اور اگر وہ متوجہ ہو کہ یہ پیسے نقلی ہیں، تو پھر معاملہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر سامنے والے کو پتہ نہ ہو کہ یہ پیسے جو ہے وہ نقلی ہیں یا ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، تو اس صورت میں اس قسم کا معاملہ کرنا حرام ہے۔ چوتھی چیز یا چوتھا معاملہ جو کہ حرام معاملات میں شمار ہوتا ہے، حرام وسائل کے ذریعے معاملہ کرنا، یعنی ایسی چیزیں جنہیں اس طرح بنایا گیا ہو کہ عام طور پر حرام کام میں استعمال ہوتی ہوں اور ان کی اہمیت حرام استعمال کی وجہ سے ہو، جیسے سلیب، جوئے اور بت، سلیب، جوئے اور حرام لہو و لعب کے وسائل۔ کہیں کہ مثلا ایسی چیزیں یا ایسے آلات یا ایسے اوزار کے جنہیں حرام کام انجام دینے کے لیے یا حرام کام میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، اور ان کی اہمیت ہی اس وجہ سے ہو کہ وہ اس کام میں استعمال ہوتے ہیں، ورنہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا بت، اب بت جو ہے وہ اس کے اور کیا کام لیا جا سکتا ہے بت پرستی کے علاوہ، تو اس کی اہمیت اس وجہ سے کہ وہ بت ہے، اسے پوجا جاتا ہے، ورنہ یہ سلیب، یہ جو کرسچن لوگ جو ہے وہ گلے میں بھی پہن کے گھومتے ہیں، ایسی اسے سلیب کہتے ہیں یا صلیب کہتے ہیں، اس کو خریدا اور فروخت اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے کہ ان کے ہاں مقدس ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ لہذا اسی طرح جوئے اور حرام لہو و لعب کے وسائل، مثلا جوئے کا سامان جس کے ذریعے سے جوا کیا جائے، یا ایسا لہو و لعب کا سامان جو حرام ہے، تو ایسی ساری چیزیں اگر ان کی اہمیت حرام کے استعمال کی وجہ سے ہے، تو اس صورت میں وہ ان کا معاملہ کرنا، ان کو خرید کرنا، انہیں فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام معاملات میں شمار ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔